بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ویب ڈیولپر ہے، کوئی پروگرامنگ لینگویج جانتے ہیں، کسی اہم سافٹ ویئر پر مکمل عبور رکھتے ہیں، انگلش اچھی بول سکتے ہیں، ٹائپنگ بہت تیزی سے کر سکتے ہیں، ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹنگ اچھی جانتے ہیں، مضامین یا پریس ریلیز لکھ سکتے ہیں، کسی بھی کام میں مہارت رکھتے ہیں، تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ امریکی اور یورپی کمپنیاں یا فرد وہاں کے مقامی افراد کو کسی کام یا پروجیکٹ کے لیے نوکری پر رکھے تو انہیں اس کی تنخواہ کے علاوہ کئی اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ کئی کمپنیاں تو ایسی بھی ہیں جن کے آفس برائے نام ہی ہوتے ہیں اور وہ کوئی فرد نوکری پر رکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں وہ کمپنیاں یا افراد سستے ممالک جیسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، چین اور فلپائن میں موجود آن لائن کام کرنے والے افراد کو وہ کام آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، جو یہ کام دور بیٹھے ہی بہت احسن طریقے سے کر دیتے ہیں۔ اس طرح کام دینے والے کو بھی بچت ہوتی ہے اور کام کرنے والے کو بھی اپنے کام کا مقامی مارکیٹ کے مقابلے میں اچھا معاوضہ مل جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر میں ہونے والے ترقی اور تبدیلیوں نے آؤٹ سورسنگ کو ایک انڈسٹری کی شکل دے دی ہے اور اس وقت آؤٹ سورسنگ اور فری لانسنگ اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ بھارت اور فلپائن کی سافٹ ویئر انڈسٹری میں کمائے جانے والے زر مبادلہ کا ایک بڑا حصہ آؤٹ سورس کیے گئے کاموں سے آتا ہے۔ آئی بی ایم ہو یا انٹیل، ڈیل ہو یا جنرل الیکٹرک، سب ہی اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے مستقل ملازم رکھنے کے بجائے آؤٹ سورسنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ سینکڑوں مشہور امریکی اور یورپی کمپنیوں کے کسٹمر سپورٹ سینٹر یا کال سینٹر بھارت، فلپائن، پاکستان یا بنگلہ دیش میں موجود ہے، جو فی کال چند ڈالر یا معاہدے کے مطابق معاوضہ وصول کرتے ہیں اور ان کمپنیوں کے لیے لاکھوں ڈالر سالانہ بچاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے بیشتر سافٹ ویئر ہاؤس آؤٹ سورس کیے گئے کام ہی کرتے ہیں۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کیسے سافٹ ویئر ہاؤس یا کال سینٹر کھولیں گے، لیکن جناب، فری لانسنگ کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، آپ تقریباً ہر کام انٹرنیٹ پر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آؤٹ سورس کیے گئے کام کمپیوٹر سے متعلق ہوتے ہیں، لہذا ان لوگوں کے لیے آن لائن کام تلاش کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہے جو ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ یا کمپیوٹر پروگرامنگ پر مہارت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے چند ویب سائٹس کا ذکر کریں گے جہاں آؤٹ سورس کیے گئے پروجیکٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وی ورکر، www.vworker.com۔ وی ورکر آؤٹ سورس پروجیکٹس کی سب سے پرانی اور مشہور مارکیٹ ویب سائٹ ہے۔ اس سے پہلے اس ویب سائٹ کا نام رینٹ اے کوڈر تھا، جسے پچھلے سال تبدیل کر کے وی ورکر، ورچوئل ورکر کر دیا گیا۔ اس ویب سائٹ پر رجسٹریشن مفت ہے، جبکہ پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے بٹ لگانے پر بھی کوئی فیس نہیں ہے۔ اس ویب سائٹ کے کام کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ امپلائر یعنی وہ شخص جسے کچھ کام کروانا ہے اپنے پروجیکٹ کی تفصیل وی ورکر پر جمع کرواتا ہے۔ آپ بطور ورچوئل ورکر اس پروجیکٹ پر بولی لگاتے ہیں کہ اتنے ڈالر میں آپ یہ کام کر دیں گے۔ آپ کی لگائی ہوئی بولی صرف آپ اور پروجیکٹ کا مالک ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی لگائی ہوئی بولی مالک قبول کر لیتا ہے تو مالک بولی کی مالیت کے مطابق پیسے ویب سائٹ کے پاس جمع کروا دیتا ہے۔ اب آپ پروجیکٹ کی تفصیل کے مطابق کام شروع کرتے ہیں اور اسے دی ہوئی ڈیڈ لائن کے اندر پورا کرتے ہیں۔ پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد مالک اسے چیک کرتا ہے اور سب کام درست ہونے کی صورت میں آپ کے جمع کروائے ہوئے کام کو قبول کر لیتا ہے۔ کام کے قبول ہونے کے بعد وی ورکر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دیتا ہے۔
جسے بعد میں مختلف طریقوں جیسے ویسٹرن یونین وغیرہ سے منگوا سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو یہاں پروجیکٹ حاصل کرنے میں کافی تگ و دو کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے ہی لاکھوں لوگ یہاں کام کر رہے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں میں سے آپ کی بولی کیوں منتخب کی جائے، یہ آپ نے خود ثابت کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ہر طرح کے کام جیسے ٹائپنگ، لوگو ڈیزائننگ، پروگرامنگ، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، ٹربل شوٹنگ مل جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ ایک یا دو مخصوص طرز کے کاموں کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور انہی پروجیکٹس پر بولی لگائیں جنہیں آپ کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ایسے پروجیکٹس جنہیں آپ پورا نہ کر پائے نہ صرف یہ کہ آپ کی ریٹنگ برباد کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ خراب ریٹنگ کی صورت میں آپ کا اکاؤنٹ بھی ختم کر دیا جاتا ہے، جسے دوبارہ بنانا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس لیے زیادہ آمدنی کی کوشش میں آپ کہیں اپنے اکاؤنٹ سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس ویب سائٹ کے حوالے سے بہت سی دوسری تفصیلات طوالت سے بچنے کے لیے ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اس ویب سائٹ پر موجود مختلف رہنما مضامین پڑھے اور سمجھ کر عمل کرے۔ شروع میں آپ کو کافی مشکلات درپیش آئے گی، مگر آپ کی ہمت اور لگن آپ کو یہاں ایک کامیاب اور منافع بخش کاروبار کا مالک بنا دے گی۔ اوڈیسک www.odesk.com یہ ویب سائٹ 2003 میں بنائی گئی تھی اور ہماری ذاتی تجربے کے مطابق یہ پاکستانی سافٹ ویئر ہاؤسز کی پسندیدہ ترین ویب سائٹس میں سے ایک ہے۔ اکثر سافٹ ویئر ہاؤس آؤٹ سورس کیے گئے کام یہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ الیکسا کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹس میں اس کا شمار 60واں ہے۔ وی ورکر اگرچہ فری لانسنگ کے معاملے میں بانی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس پر پروجیکٹس کی مالیت اوڈیسک کے مقابلے میں خاصی کم ہوتی ہے۔ $1000 سے زائد مالیت کے پروجیکٹس وی ورکر پر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ اوڈیسک پر بہت عام ہے۔ ساتھ ہی اوڈیسک پر ملنے والی اکثر پروجیکٹس لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ایک بڑا پروجیکٹ اگلے کئی ماہ یا سال تک آپ کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اوڈیسک کی کامیابی کا راز اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی، ڈیزائن اور ٹیکنک کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کرنا ہے۔ ہر روز سینکڑوں نئے پروجیکٹس اوڈیسک پر پیش کیے جاتے ہیں، جنہیں انجام دینے کے لیے وی ورکر کی طرح آپ اپنی بولی لگاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ مفت اکاؤنٹ کی صورت میں ایک ہفتے میں صرف 20 ہی پروجیکٹس پر بولی لگا سکتے ہیں۔ مزید پروجیکٹس پر بولی لگانے کے لیے یا تو آپ اگلے ہفتے کا انتظار کرتے ہیں یا پھر آپ کو فیس ادا کر کے اپنا اکاؤنٹ اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے۔ وی ورکر کی طرح اوڈیسک پر بھی پروجیکٹس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اول وہ پروجیکٹس جن کے لیے آپ کو پہلے سے طے شدہ رقم جو آپ نے بولی کی صورت میں لگائی تھی ادا کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے پروجیکٹس وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اس طرح آپ جتنا کام کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ یہاں بھی وی ورکر کی طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروجیکٹس حاصل کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اس لیے یہاں بھی اپنا کیریئر شروع کرنے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی ہوگی۔ شروع میں کوشش کریں کہ کم سے کم مالیت میں کام کرنے کی پیشکش کریں۔ اپنے پروپوزل میں یہ باور کروائے کہ کم قیمت ہونے کے باوجود آپ یہ کام بہترین انداز میں کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کی پروفائل اور ریٹنگ بہتر ہو جائے، پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق پیسے وصول کریں۔ اچھی ریٹنگ اور پروفائل رکھنے والے افراد یا کمپنیاں اوڈیسک پر کام تلاش نہیں کرتی، بلکہ کام کروانے والے خود انہیں ڈھونڈ کر کام کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ای لانس www.elance.com ای لانس بھی اوڈیسک کی طرح مشہور و معروف ویب سائٹ ہے۔ پاکستان میں دیکھی جانے والی سب سے زیادہ ویب سائٹس میں اس کا شمار 118واں ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی فری لانسر کس قدر سنجیدگی کے ساتھ یہاں کام کرنے میں مصروف ہے۔ صرف پاکستانی ہی نہیں، بنگلہ دیشی، بھارتی
اور چھوٹی معیشتوں کے حامل کئی ممالک کے فری لانسر آپ کو یہاں اپنا روزگار کماتے نظر آئیں گے۔ کام کے اعتبار سے یہ ویب سائٹ بھی دوسروں سے مختلف نہیں۔ اس ویب سائٹ پر بھی دیگر کی طرح آپ پروجیکٹس حاصل کرنے کے لیے اپنے پروپوزل جمع کرواتے ہیں اور بولیاں لگاتے ہیں۔ ای لانس بھی کافی پرانی ویب سائٹ ہے جس کے کام کرنے کا طریقہ کار بھی باقی ویب سائٹس جیسا ہی ہے۔ پروجیکٹس پر کام کروانے والے یہاں کلائنٹس کہلاتے ہیں جبکہ کام کرنے والے کانٹریکٹرز۔ ای لانس پر زیادہ تر کام پروگرامنگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ملتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ای لانس پر کام کرنے والے 39% کانٹریکٹر کی کمائی کا واحد ذریعہ ای لانس ہی ہے۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہے کہ فری لانسنگ کس قدر قابل اعتماد کام ہے اور کس قدر منافع بخش بھی۔ ای لانس پر رجسٹریشن مفت ہے تاہم کچھ پابندیوں کے ساتھ۔ مکمل سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو ماہانہ فیس ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن کام شروع کرنے کے لیے مفت اکاؤنٹ ہی کافی ہے۔ guru.com www.guru.com یہ ویب سائٹ 1998 سے آن لائن ہے، تاہم پہلے اس کا نام eMoonlighter.com تھا۔ 1999 میں اسے باقاعدہ گورو کا نام دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اس ویب سائٹ پر کروڑوں ڈالرز کا کاروبار ہو چکا ہے۔ باقی فری لانسنگ ویب سائٹس کی طرح یہاں بھی پروجیکٹس کروانے والے لوگوں کی بھرمار ہے اور اسی طرح پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں پروگرامر، ڈیزائنر اور ڈیولپر تیار بیٹھے ہیں۔ گورو کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویب سائٹ فری لانسنگ کی فیلڈ میں نئے آنے والوں کے لیے بہترین نہیں ہے اور اسی طرح پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں پروگرامر، ڈیزائنر اور ڈیولپر تیار بیٹھے ہیں۔ گورو کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویب سائٹ فری لانسنگ کی فیلڈ میں نئے آنے والوں کے لیے بہترین نہیں ہے۔ اس ویب سائٹ کا صحیح معنوں میں فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ آپ ایک باقاعدہ سافٹ ویئر ہاؤس کی طرح کام کر رہے ہیں اور کئی پروگرامر اور ڈیولپر آپ کے پاس موجود ہو۔ اس کی فیس بھی قدرے زیادہ ہی ہے۔ شروع میں ہم یہی کہیں گے کہ گورو کے بجائے دوسری ویب سائٹس پر توجہ دے اور اسے اس وقت تک کے لیے چھوڑ دے جب تک کہ آپ فری لانسنگ کے الف بے سے اچھی طرح واقف نہیں ہو جاتے۔ فری لانسر www.freelancer.com یہ ویب سائٹ اگرچہ بہت پرانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آج کل فری لانسرز کی پسندیدہ ویب سائٹس میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دراصل کئی دوسری فری لانسنگ ویب سائٹس کا مربع ہے۔ GetAFreelancer.eu freelance.com، اسکرپٹ لانس، لائم ایکسچینج وغیرہ چند ویب سائٹس ہے جنہیں جمع کر کے freelancer.com بنائی گئی ہے۔ اسکرپٹ لانس سے ان کا معاہدہ حال ہی میں انجام پایا ہے۔ اس ویب سائٹ کے بارے میں شکایت کی جاتی ہے کہ یہ فری لانسرز کے اکاؤنٹ بلا وجہ بند کر دیتی ہے اور انہیں اپنے پیسے بھی نکالنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ویب سائٹ پر جس طرح فری لانسرز کام کر رہے ہیں اور یہ ویب سائٹ ترقی کر رہی ہے وہ اس بات کی نفی کرتی ہے۔ یہاں کام کرنا نسبتاً آسان ہے جبکہ انٹرفیس بھی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والا ہے۔ رجسٹریشن کا عمل بھی مفت ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمانا بالکل ایک حقیقت ہے۔ اصل بات درست راستے پر چلنے کی ہے۔ فراڈ یا دھوکہ دہی کے ذریعے شاید کوئی چند دن تو انٹرنیٹ پر پیسے بنا لے گا لیکن یہ عمل عارضی ہی ثابت ہوتا ہے۔ اصل زندگی میں جس طرح آپ کاروبار کرتے ہیں انٹرنیٹ پر کاروبار کرنا اس سے کچھ خاص مختلف نہیں ہے۔ آپ کی ایمانداری اور محنت آپ کو انٹرنیٹ پر اس سے کہیں زیادہ کما کر دے سکتی ہے جتنا آپ عام زندگی میں کما سکتے ہیں۔ بات صرف پیسے کمانے تک محدود نہیں، غیر ملکیوں کے ساتھ کام کرنے سے آپ کو ایک نیا تجربہ حاصل ہوگا جو کہ اصل زندگی میں آپ کے بے حد کام آئے۔